عدد 23واں باب بلعام کا پہلا سخن۔ تب بالعام نے بالاک سے کہا کہ یہاں پر میرے لیے 7 مذبے بنا اور میرے لیے یہاں 7 بیل اور 7 مینڈے تیار کر۔ اور بالاک نے جیسا کہ بالعام نے کہا کیا، اور بالعام اور بالاک نے ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ تب بالعام نے بالاک سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا ہو اور میں جاتا ہوں، شاید خداوند مجھ سے ملے، اور جو باتیں وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک براہنا ٹیلے پر گیا اور خداوند بالعام سے ملا، اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے 7 مذبے تیار کیے اور ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا گزرانا۔ تو خداوند نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بالاک کے پاس واپس جا اور اس سے یوں کہہ۔ سو وہ اس کے پاس واپس گیا تو دیکھا کہ وہ ماں موآب کے سب رئیسوں کے اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی تمثیل شروع کی اور کہا، بالاک نے مجھے ارام سے یعنی شاہ موآب نے مجھے مشرق کے پہاڑوں سے بلایا کہ آ اور یعقوب پر میرے لیے لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ میں چٹانوں کی چوٹی پر سے اسے دیکھتا ہوں، میں ٹیلوں پر سے اسے تاکتا ہوں۔ یہ قوم جو اکیلی بستی ہے اور غیر قوموں میں شمار نہیں ہوتی، یعقوب کی گرد کو کس نے گنا؟ اسرائیل کے لاکھوں کا کس نے شمار کیا؟ کاش کہ میں صادقوں کی موت مروں اور میری اولاد بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بالاک نے بالعام سے کہا، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور دیکھو تو انہیں برکت دیتا ہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند نے میرے منہ میں ڈالے؟ بلعام کا دوسرا سخن۔ تب بالاک نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو انہیں دیکھ سکے گا، لیکن سب کو نہیں بلکہ فقط ان کے کنارے والوں کو دیکھے گا۔ وہاں سے تو میرے لیے ان پر لعنت کر۔ سو وہ اسے فسجا کی چوٹی پر محافظ گاہ میں لے گیا اور 7 مذبے بنائے، اور ہر ایک مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ اور اس نے بالاک سے کہا، تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا ہو جبکہ میں وہاں خداوند سے ملاقات کروں۔ اور خداوند بلعام سے ملا اور اس کے منہ میں کلام ڈالا اور کہا کہ بالاک کے پاس پھر جا اور اس سے یوں کہہ۔ تب وہ آیا اور دیکھا کہ بالاک موآب کے رئیسوں کے اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا ہے۔ تو بالاک نے اس سے پوچھا کہ خداوند نے کیا کہا؟ تب اس نے اپنی تمثیل شروع کی اور کہا، اٹھ اے بالاک اور سن، اے سفور کے بیٹے، میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ آدم زاد نہیں کہ پچھتائے۔ کیا جو کچھ وہ کہتا ہے وہ نہ کرے گا، یا جو بات بولتا ہے اسے پوری نہ کرے گا؟ دیکھ، مجھے حکم ہوا کہ برکت دوں، اس نے برکت دی ہے جسے میں روک نہیں سکتا۔ اس نے یعقوب میں بدی نہ پائی اور نہ اسرائیل میں
बरगश्तगी देखी। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है। शाही ललकार उनके बीच में है। खुदा उसे मिस्र से निकाल लाया। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसू नहीं चलता। इसराइल के खिलाफ फाल गोई कोई चीज नहीं है। देखो, याकूब और इसराइल के हक में यह कहा जाएगा कि खुदा ने क्या किया। देखो, ये कौम शेरनी की मानंद उठेगी, शेर की मानंद खड़ी होगी। वो तो लेटता नहीं जब तक कि शिकार खा ना जाए और मारे हुए का खून पी ना ले। तब बालाक ने बलआम से कहा कि अगरचे तू उन पर लानत नहीं कर सकता, कम से कम उन्हें बरकत ना दे। तो बलआम ने जवाब में कहा, क्या मैंने तुझे ना कहा कि जो कुछ खुदा मुझे फरमाएगा मैं वही करूंगा। बलआम का तीसरा सुखन। तब बालाक ने बलआम से कहा, आ, मैं तुझे एक और जगह ले जाता हूं। शायद खुदावंद की नजर में अच्छा हो कि तू वहां से मेरे लिए उन पर लानत करे। तब बालाक बलआम को पाऊर की चोटी पर लाया, जहां से यशीमून नजर आता है। तो बलआम ने बालाक से कहा, मेरे लिए यहां पर 7 मज़बे बना और मेरे लिए 7 बैल और 7 मेंढे तैयार कर। तो जैसा कि बलआम ने कहा, बालाक ने किया और हर मज़बा पर 1 बैल और 1 मेंढा चढ़ाया।